أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں کمبوسار زمان ہاتھی الشغل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، آج کا یہ علم و حکمت کا جو گلشن سجا ہے، شریعت اور طریقت کے بڑے بڑے سرچشمے یہاں پہ جلوہ گر ہیں اور شیخان صحابہ و اہل بیت تشریف لائے ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کافی دیر سے پروگرام جاری ہے، کئی خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک آپ رہ گئے. آج کا دن جو ہے یہ بڑا عظیم دن ہے. اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس میں ہونے والا واقعہ کربلا کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں. کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں ہے، 5 بجنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں نے کتاب ختم کر دینا ہے. وہ تو یہ بتائیں گے کہ سبا ہوں گے یا نہیں. بھئی مجھے اتنا بتا دو، جس امام کی محبت میں آئے بیٹھے ہو وہ نیزے پہ چپ نہ کرے، آپ یہاں چپ کر کے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا ذوق بنانا پڑے گا. میری عادت ہے نہ میں چپ رہتا ہوں نہ رہنے دیتا ہوں. اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے ویسے تقریر بھول جاتی ہے. اب مرضی آپ کی ہے، مجھے بلانا چاہتے ہیں یا خود کو بلانا چاہتے ہیں. توجہ رکھنا، وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں. ہم ذکر کریں گے تو ان کا ذکر ہوگا نہیں. ہم کل بھی ان کی یاد کے محتاج تھے، آج بھی ان کی یاد کے محتاج ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد کی محتاج ہیں. وہ ذکر کے محتاج نہیں جن کا ذکر اللہ کا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کی زبان بیان کرے. ان عظیم ہستیوں کو جناب حسنین کریمین کہا جاتا ہے. آج اٹھا کے بولو
چاہتے ہیں پیر صاحب کے قریب ہوئے ہیں تاکہ رب کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ کے قرب کے کئی طریقے ہیں، سجدے سے بھی ملتا ہے، توجہ کرو اتنا ٹائم نہیں ہے، سجدوں سے بھی قرب ملتا ہے، رکوع سے بھی قرب ملتا ہے، قیام سے بھی قرب ملتا ہے، قرآن سے بھی قرب ملتا ہے۔ مجھے تو صحابی رسول نے اتنا بتایا ہے، حب آل محمد یوماً خیر من عبادت سنۃ، کہتی ہے سارا سال بندہ سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، نفلی عبادت کر کر کے اتنا اپنے رب کے قریب بندہ پورے سال میں نہیں جاتا جتنا ایک دن حسین حسین کرنے میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی اس کے حسین میں جس نے گزاری ہو، توجہ توجہ، حب محمد یوماً خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی نفلی عبادت ایک طرف اور اس کے اہل بیت ایک طرف، ساری زندگی کا نہیں ایک دن کا، ساری زندگی کی اہل بیت کی محبت فرمایا نہیں ایک دن کی، ساری زندگی کا اہل بیت کا پیار فرمایا نہیں ایک دن کا۔ یقیناً سجدوں سے قرب ملتا ہے، یقیناً رکوع سے قرب ملتا ہے، یقیناً عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا ان سے جلدی قرب رب کا پانا چاہتے ہو، سجدے بھی کرو اور ان کی یاد میں کرو جنہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے بھی قرآن سنایا۔ اگر اس کے اہل بیت نہیں کوئی سجدے نہیں، بولو سبحان اللہ۔ میں امام جلالی کا نہ کروں، دلیلوں کی ہمیں عادت ہے، بغیر دلیل کی ہم بولتے نہیں ہیں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، آپ تو سبحان اللہ کے ذمہ دار، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ توجہ، اگر اہل بیت کا پیار دل میں نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور کا فرمان ہے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کعبہ شریف میں چلا جائے، اللہ سب کو لے جائے، پچھلے نہیں بولے تسی رائے میں نہیں جانا، اللہ مدینے لے جائے، ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم ہو، وہاں بندہ پہنچ جائے اور ایک مہینے کا 20 دن کا ویزا نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں ساری زندگی کعبے میں رہے، ساری زندگی، جہاں کروڑوں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں بندہ پہنچ جائے، ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم ہو، کیا بستر بچھا کے سو جائے؟ فرمایا نہیں، فصلى وصام، روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے، کتنا خوش وقت ہوگا، ساری زندگی کعبے میں ہے، کتنا ابر کرم ہوگا، لیکن میرے نجبات فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلے گی داخل النار، سیدھا جہنم میں جائے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کعبے کے طواف، حجر اسود کے بوسے، مقام ابراہیم پہ نفل، کچھ بھی کام نہیں، 0/0، زیرو رزلٹ ہے۔ وجہ کیا؟ آپ کہیں گے جلالی صاحب کعبہ تو وہ کعبہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں النظر فی الکعبۃ عبادۃ، کہ کعبے کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس نے ساری زندگی کعبے میں گزاری ہے جہنمی کیوں بنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں واہ ہوا مبغض لأہل بیت محمد، وہ کعبے میں تو تھا لیکن دل میں نبی کی آل کا بغض تھا تو جہنم میں جا گرا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نماز کام نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، جان چڑھا والا کی پڑھی ہوئی نمازوں کی بات نہیں کر رہا، کعبے میں پڑھی ہوئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جنید صاحب یہ کیا ہے؟
وہاں جا کے بھی نہیں بخشا گیا. میں نے کہا وہاں بھی وہی بخشا جاتا ہے جو پہلے یہاں بخشا گیا. اور جڑا ٹائم ہو گیا تو ہم اتنے بیٹھے ہاں انہیں جگانا بھی تو جہاد ہے. تسی بولنا اپنی مرضی نال, میں بولنا اپنی مرضی نال, مزاج رڑتے رڑتے کو نہیں پہ چلو بہرحال گزارا کرنے ہاں. توجہ کرے اور محبت رکھو. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. جہنم میں جا گرا ہے. پتا چلا حشر کے دن فیصلہ فقط اعمال پہ نہیں ہوگا, مصطفیٰ کی آل پہ ہوگا. حشر کے دن میری نمازیں کہاں ہیں, میرے روزے, کعبے کا طواف, انہیں کیا کہ میرے میں نبی دی یاد نہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں, زیرو بیٹا زیرو. دوسرا بندہ کبھی گیا ہی نہیں, نہ اسے موقع ملا حج کا, نہ اسے موقع ملا عمرہ شریف کا, کبھی نہیں گیا. یہاں مکے میں بھی نہیں, مدینے میں بھی نہیں ہے, عرب میں بھی نہیں, عجم میں بیٹھا ہے. عجم میں بھی پاکستان میں بیٹھا ہے, پاکستان میں بھی چڑھا والے میں بیٹھا ہے. کبھی مکے نہیں گیا, کبھی مدینے نہیں گیا, کبھی عرب نہیں گیا. تو میرے حضور فرماتے ہیں من احبنی واحب هذین, جس نے پیار کیا مجھ سے پھر کیا حسن حسین سے, وابہما پھر کیا ان کے باپ علی سے, امہما پھر کیا ان کی امی زہرا سے, کان معی فی درجتی یوم القیامت. مکے آیا ہے یا نہیں آیا, پاکستان میں بھی بیٹھ کے اشتیاق بیت میں زندگی گزارے گا تو جنت کی گارنٹی زہرا کا بابا دے رہا ہے. جنت ہی نہیں, جنت میں بھی ہوگا اور جنت میں محبوب کے قدموں میں ہوگا. ارے جس حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے اس کی چوک بھی بنتی ہے. چنگا کبھی پایا کہ بھی دو ترے آئے پر نہ سمجھ چھڑیا کوئی نہیں. یہ بار بار بولو 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 وجہ کی ہے. اور میں کہ آج ساڑھے بولنے دی باری ہے, آج اسی بولنا گے تو کال پھر وہ بولنے گے. جدو کوئی نہیں نہ بولے گا وہ تو تیری خاطر وہ بولنے گے, تجیدی خاطر حسین بول گئے وہ نہ میرا دماغ ہے نا. میں جو پیار کرے گا ان سے, عرب میں ہو, عجم میں ہو, مکے میں ہو, مدینے میں ہو, پہلی صدی میں ہو, 15ویں صدی میں ہو, بس شرط ایک ہی ہے, زندہ بھی رہے تو انہی کی محبت میں, موت آئے انہی کی محبت میں. اللہ کو جو دی آنا قاسم تو جنت بھی ساتھی ہے, تیری بھی صحابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا ذرا, یہ جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت امام حسین کے امام امام حسن کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر غور کرنا ذرا. میں بس 2-3 حدیثیں پڑھتا ہوں اور بات اختتام کی نظر کرتا ہوں, پھر اسے زندگی کبھی دوبارہ غلطی کی پھر آ جاؤ. اللہ کو خوش رکھے. سبحان اللہ کہتے, سبحان اللہ. یعنی کہ سامعین توجہ فرمانا, یہ میرے ہاتھ میں الصحابہ ہے فی تمیز الصحابہ. اس ایک حدیث پڑھ کے گفتگو کو آگے چلانا چاہتا ہوں. جو سننا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے. نہیں ایسی تقریر مجھے آتی نہیں ہے اتنی ٹھنڈی. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. اور تمہارا زندگی میں نام بلانا بے شک. آج سن لو ذرا, میرے حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے. کیونکہ تہاڈا ہاتھ بھی کسی نے پڑے ہے.
مبارک کی رحمت قریب بلا رہی ہے. اور اوپر دونوں کے بارے میں حدیث ہے، امام حسن کو بھی حسین کو بھی دونوں کو بلائے بیٹھے، آؤ اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ. توجہ رکھنا میرے جملے کو، پنکھوں کی نظر نہ کر دینا. حسن اوپر آ جا، حسین اوپر آ جا، حسن اوپر آ جا، حسین اوپر آ جا. حتی یادہ قادہ نہیں ہے علی صدر رسول اللہ. ایمانداری سے بتاؤ، اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک علم نشرہ والے سینے پہ حسن حسین بیٹھے ہو تو پھر ہائے ہائے کا مطلب کوئی نہیں. پھر ماں حسین، ماں حسین، کربلا کے شاہ حسین. آیا ہوئے تو پھر ہائے ہائے بیٹھے نہیں. یہ ظلم پہ کرتا ہے، یہ زیادتی کیتی ہے. چلو علم نشرہ والے سینے پہ بیٹھا ہوئے امام حسن مجتبی، امام حسین اوتے ہائے ہائے کوئی نہیں. اوتے عاشق وجد میں جا کے اندر بلے حسن، واہ حسین. یہ بڑا کوئی مقام ہوگا یہاں لا کے نہ میرے یہاں لا کے پھر بڑی استعفا کا اور پترا منہ کھول، منہ کھولو. کھولا امام حسن نے، امام حسین. حضور نے اپنی زبان مبارک ان کی زبان کے ساتھ رکھی ہے، اپنے لب ان کے لبوں کے ساتھ رکھے ہیں. اللہ کرے سمجھ آ جائے. بھائی میری تو دعا یہ آ جائے، جن کا صرف نام چوم کے